نعرہ ہے اور جو انہوں نے اپنی پارٹی کو لگایا ہے تو ان کے نزدیک یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تو وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اور ریاست پاکستان کو بھی کوئی راستہ نہیں ملنا چاہیے. جس دن سے وہ اقتدار سے گئے ہیں انہوں نے اس پالیسی کا ہوں تسلسل رکھا ہے. انہیں یہ پتا تھا کہ ملائیشین وزیر اعظم کب آ رہے ہیں، سعودی وفد کب آ رہا ہے اور ایس سی او کب ہو رہی ہے، اور وہ دیکھ رہے تھے مسلسل، کیونکہ وہ دو کام کر رہے ہیں. ایک یہ کہ فوج کو للکار بھی رہے ہیں اور گفتگو کی خواہش بھی ان کی فوج سے ہی ہے. سیاسی قوتوں کے ساتھ وہ بالکل بات نہیں کرنا چاہ رہے، اور ان سیاسی قوتوں کے ساتھ ہو بھی ٹھیک رہا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو اتنا تابع فرمان رکھا ہے کہ مسلسل عمران خان صاحب کی دھمکیوں اور اس کے جواب میں کوئی تکڑا سیاسی نعرہ بھی نہیں دے سکے. تو آج یہ پیچھے ہو گئے ہیں. تو ان کے ساتھ یہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں یا آصف علی زرداری صدر ہیں. تو جو زبان ٹھیک ہے حکومت کی بہت اچھی ہونی چاہیے لیکن تکڑا جواب تو ہونا چاہیے نا. تو جب آپ کا وزیر داخلہ بھی الگ سے، میں سیدھی سی بات کروں گا، اس کی الگ سے الائنمنٹ موجود ہو. اگر آپ کو دو دھرنوں کی میں مثالیں دے دوں فوری طور پہ، جی 2016 میں چودھری نثار وزیر داخلہ تھے اور اٹک پنجاب پولیس کے حوالے تھا جو ان کے کنٹرول میں تھی. اور اسلام آباد میں ایک شادی ہال میں پی ٹی آئی کی پہلی میٹنگ تھی جس کو اس وقت پولیس نے، اگر میں یاد کروں تو طارق صاحب جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد تھے اور ان کو سب کو پکڑ لیا گیا تھا. تو عمران خان صاحب، بلکہ مزے کی بات سنا دیتا ہوں، اس وقت وہ بنی گالہ سے باہر نہیں آئے تھے، ڈنڈ پیلنے کی ان کی فوٹیج آئی تھی. اور جی ڈنڈ پیلتے ہوئے کی جب فوٹیج آئی تھی اسی وقت علی امین گنڈا پور صاحب کا وہ شہد برآمد ہوا تھا جب سڑک پہ وہ دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے. رائٹ یہ 2016 کا وہ دھرنا ہے. ایک ہے جو 25 مئی کو خان صاحب سپریم کورٹ کی سہولت کے ساتھ اسلام آباد تشریف لائے تھے اور رانا ثناء اللہ اس وقت وزیر داخلہ تھے. اور سپریم کورٹ کی سہولت نہ ہوتی تو شاید وہ انٹری بھی نہ ہوتی، کیونکہ ان کے پاس اس وقت وہاں لوگ ثوابی میں موجود نہیں تھے. وہ سپریم کورٹ نے سہولت کاری کی اور اس حد تک کی کہ وہ جب جس طرح آج مناظر بنے وہی بنے کہ جو آنسو گیس چلی اور بدلے میں درخت جلائے گئے بلو ایریا میں اور سب کچھ ہوا. اور سپریم کورٹ نے جو انٹیلیجنس رپورٹ منگائی اس کے اوپر، اب تو خیر قاضی صاحب آگے، لیکن اس کی جو یحییٰ آفریدی صاحب نے فیصلہ بھی دیا تھا کہ یہ توہین عدالت کر چکے ہیں، اس کو ابھی تک نہیں چھیڑا گیا. تو جب ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان مل کے ڈھل مل کام کر رہے ہوں تو پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں 9 مئی میں ہم معاف نہیں کریں گے، فوج بھی کہہ رہی ہے، حکومت بھی کہہ رہی ہے، اور سزا بھی کسی کو نہیں ہوتی. برطانیہ، جہاں جس ملک میں اس وقت بیٹھا ہوں، یہاں پہ 2 دفعہ رائٹس ہوئے ہیں 7/7 کے بعد، اور ویسے تو انہوں نے دونوں دفعہ اس طرح لمبا ڈالا ہے کہ سزائیں 10-10 سال سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے اوپر لوگوں کو دی گئی ہیں. اور یہاں پہ مذاق اڑایا جاتا ہے، ویڈیو موجود ہیں جو خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے چڑھائی. تو ٹھیک ہے، اب جب کوئی سزا نہیں ہوگی تو پھر جزا مل رہی ہے نا حکومت پاکستان کو کہ اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور پھنسے ہوئے ہیں، یرغمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ کوئی باہر کے لوگ تو نہیں ہیں، لیکن وہ ظاہر اپنے لیڈر کے لیے بھاگ رہے ہیں، لیڈر ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو جب آپ سخت میسج بھی نہ دے سکیں، جن لوگوں نے جرم کیا ہو وہ ضمانتوں پہ آ کے دوبارہ منہ چڑھا رہے ہوں، تو پھر یہ سچویشن ہو جاتی ہے جو آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں. مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی خود اپنی حکومت نہیں ہے اور اس میں کچھ پارٹیاں بھی ہیں، اور ساتھ میں آپ کیا یہ بھی فرما رہے ہیں، یہ محسن نقوی صاحب والا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو تڑکا ہے، یہ تمام چیزوں کے بعد یہ مسائل ہیں؟ اگر صرف نون لیگ کی حکومت ہوتی، اپنا ان کا وزیر داخلہ ہوتا تو شاید یہ مثال کم ہوتے مسائل. میں نے یہ کہا ہے کہ یکسوئی نہیں ہے یکسوئی اس نہیں میں. میں نے آپ کو چودھری نثار اور رانا ثناء اللہ کی ہے. جو جی مثال دی، تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یکسوئی ہونی چاہیے تھی پالیسی کے اندر، کہ یعنی آپ دھمکی لگا رہے ہیں وفاق پہ، آپ جواب میں دے رہے ہیں اور ان کو اسلام آباد بھی لے آئے. ورکر تو آتا ہے جب بھی جس جماعت کا آپ نکالیں گے، ہم خود کور کرتے رہے ہیں. قاضی حسین احمد نے جب لانگ مارچ کیا اور وہ پہنچ گئے، بے نظیر بھٹو مرحوما نے کیا، قاضی صاحب بھی مرحوم ہو گئے اللہ بخشے دونوں کو، وہ ہم نے وہ لانگ مارچ بھی کیے اور دونوں کو ہم نے دیکھا. اس وقت پرویز راٹھور ایس ایس پی تھے اسلام آباد میں، جب بے نظیر بھٹو صاحبہ نکلی، فاروق لغاری تھے، میں F8 سے ان کے گھر کے ساتھ ساتھ ہم چلے ہیں اور پھر وہ بلو ایریا میں ڈی چوک تک پہنچے ہیں. نصیر اللہ بابر مرحوم کے پاؤں زخمی ہو چکے ہوئے تھے، ان میں سے خون آ رہا تھا، جو وزیر داخلہ تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ پھر پولیٹیکل قوتیں جب نکلتی ہیں تو وہ آتی ہیں، تو پھر بھڑک باری ذرا احتیاط سے ہونی چاہیے. وہ نہیں دیکھی گئی کہ آپ دھمکیاں لگائی جا رہے ہیں اور آپ کی دھمکی کا اثر نہیں ہوتا، تو پھر دھمکی کی بجائے گفتگو کا راستہ بنائیں یا پولیٹیکل لوگوں کو راستہ دے دیں ایک دوسرے کے ساتھ. اگر عمران خان صاحب بات چیت کا راستہ آپ سے نہیں اپنا رہے اور وہ کہہ رہے ہیں، تو جو بات میں نے سٹارٹ میں کہی وہ یہ ہے کہ یہ ہے دونوں طرف سے تنگ آمد و جنگ آمد. اب آج فیصل واوڈا صاحب
وہ بھی تو کسی کے نمائندے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں. وہ کھل کھلا کے گورنمنٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ اب سب نے کنٹرول سنبھال لیا. بھائی جس کا کنٹرول ہے وہ سب پاکستانی ہے نا. تو پالیسی میں یکسوئی نہ ہونا یہ ساری چیزوں کی غمازی کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. گنڈا پور کے بارے میں کوئی اطلاع؟ سوشل میڈیا پہ تو بڑی اطلاع ہے, گرفتار ہو گئے ہیں, ہاؤس اریسٹ ہو گئے ہیں, پشاور واپس چلے گئے. ان کے جو سی ایس او ہے نا, جی وہ کے پی ہاؤس میں تھے کچھ دیر پہلے تک بھی, اور ان جی کا اپنے چیف منسٹر سے کوئی رابطہ نہیں تھا. وہ پی ایس پی آفیسر ہے, ٹھیک ہے. اور جب چھاپا پڑا تھا تب بھی وہ وہیں موجود تھے. میں نے کے پی میں بڑی اعلیٰ ترین شخصیات سے بات کی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سسٹم میں اویلیبل نہیں ہے. ہوں وہ میں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈگی میں چلے گئے, کہیں چادر بیٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا جی جس چیز میں بھی موجود ہیں وہ سسٹم پہ اویلیبل نہیں ہے اس وقت تک. یہ چند منٹ پہلے کی بات ہے. تو میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں, اس کا مطلب وہ جو سسٹم سے پرانا مراد 8 حکومت ہے. جی 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 وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ مطلب وہی شاید رپیٹ جو پچھلے دنوں پتہ 8-10 گھنٹے کے لیے وہ غائب ہو گئے تھے اسلام نہیں, آباد میں ہونے کے یہ بھی چلتے. نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس وقت یہ تو آئی تھی نا بیرسٹر سیف کا, آج بھی آیا تھا کہ جی ہمارا رابطہ ختم ہو گیا. تو لوگوں نے کہا حضور وہاں پہ رابطہ کس کا ہے, کیونکہ وہ جو رابطہ تھا وہ تب ہوتا نا اگر موبائل سروس اسلام آباد میں ہوتی. لیکن آپ کو ایک مزیدار قصہ سنا دوں ڈاکٹر طاہر جی القادری صاحب پلیز کا اس حوالے سے. پلیز. جب یہ 12 اکتوبر ہوا نا کو جنرل جی مشرف کا, تو اس دن ایک اخبار جی میں ان کا بیان چھپا ہوا تھا کہ آج حکومت چلی جائے گی. جی تو وہ داؤ لگ گیا قادری صاحب کا, کیونکہ حکومت چلی گئی. تو اگلے دن انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس رکھی, یہ لاہور پریس کلب میں. تو وہاں پہ صحافی بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ کبھی ایک بندہ ہے کہ سر فلاں صاحب, مطلب میں جنرل کا نام نہیں لے رہا, لیکن فلاں کا فون ہے جی, فلاں کا فون ہے. وہ 3-4 فون آئے, اور وہ جی 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 ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مطلب وہ شو آف ہو رہا تھا کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ایک صحافی نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضور یہ 4 کمپنیاں ہیں پاکستان میں, ہم ساروں کے پاس یہ فون ہے, یہ تو نہیں چل رہے, آپ کے فون کون سے ہیں. تو پریس کانفرنس اڑ گئی. رانا صاحب یہ اندازہ لگا سکتا ہوں میں, آپ تبصرہ کر دیں, میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ گنڈا پور جو ہے اس وقت عمران خان صاحب کے پاس بیٹھے ہوں, لے گئے ان کو وہاں پر کہ نہیں, میری اگر یہ خبر میرے پاس ہوتی تو میں آپ کو ضرور بتا دیتا, ہوں ایک لمحہ بھی نہ لگاتا. ہوں بالکل, بالکل ٹھیک ہے. مطلب میں کوئی گویڑ نہیں ماروں گا. ٹھیک میں نے کے پی سے چیک کیا ہے کہ اطلاع آئی کہ جی وہ کے پی چلے گئے ہیں. تو کے جی پی جب بھی وہ جائیں گے تو اپنے لوگوں سے تو ملیں گے نا, اپنی حکومت میں ڈیفینیٹ لوگوں سے. ٹھیک تو انہوں نے کہا جی ایگری سسٹم میں اویلیبل نہیں ہے اس وقت کہیں پہ بھی, وہ پرائیویٹ ہیں اس بالکل وقت. اب وہ بالکل ٹھیک کہاں ہے. ہے پرائیویٹ, یہ میری اطلاع میں نہیں ہے. گنڈا پور کس کی سن رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی سن رہا ہے یا عمران خان کی سن رہا اب ہے؟ یہ نہیں ایک مجھے بڑی پتا. کنفیوژن والی. آپ کو پتا ہے کہ کچھ سوشل میڈیا کے لوگ یہاں برطانیہ میں بھی بیٹھے ہیں, جی اور وہ لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی ہیں. ان پہ الزامات بھی بڑے سخت قسم کے موجود ہیں کہ وہ جی اور بیرونی فنڈنگ لے کے پاکستان کے. انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی جو دونوں طرف کھیلتے ہیں وہ ہر طرف سے مارے جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ کس کس کی طرف کھیل رہے ہیں, ہوں یا وہ کس کو وعدہ کر کے کس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. لیکن یہ آزمائش بڑی اسٹیٹ کی ہے کہ اگر آپ نے گورنر راج نہیں لگانا تو پھر آپ بات چیت کے ذریعے راستہ بنا لیں, کہ آپ اس طرح تو اسٹیٹ کو انڈرمائن نہیں نہ کرا سکتے بار بار, کہ جب چاہے چیلنج ہو. پھر وزیر داخلہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کی اور ہماری اس گفتگو کے درمیان میں شاید ان کی پریس ٹاک شروع ہو چکی ہو, وہ بھی بتائیں گے کہ کیا پوزیشن ہے. ڈی چوک کلیئر بھی کر لیا گیا, لیکن بہت بلوائیوں والا کام ہوا ہے. پولیس کے ساتھ مین ہینڈلنگ بڑی ہوئی ہے, ان کے یونیفارم بھی لے لیے گئے. اور جن لوگوں کو کچھ اطلاعات آئیں کہ پولیس کے لوگ بھی جو کے پی کی پولیس کے تھے وہ شیل بھی مارتے ہوئے پکڑے گئے, اور 12-14 لوگوں کی اریسٹ کی باضابطہ اطلاع بھی آ چکی بھی ہے کہ اس کے اندر حکومت باقاعدہ شامل ہوئی ہے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ صرف میرا سٹاف ہوگا اور جی وہ کسی چیز میں شامل نہیں ہوگا, تو وہ اس کے بھی برعکس باتیں سامنے آ چکی ہیں. ظاہر ہے اب جن کو پکڑا ہے ان کو کورٹ آف لا میں بھی صبح پھر پیش کیا جائے گا, تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. یہ جو اسلام آباد ہے, اس سے پہلے فوج کے حوالے اس طرح کب ہوا تھا ایک, اور یہ جو فوج کے حوالے ہونے کے بعد اگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا, کیونکہ سیاسی حکومتیں تو سیاسی کیس بنا بنو کے چھوڑ دیتی ہیں. نہیں دیکھیں, فوج آتی ہے, جو آپ کو یاد کراؤں جب عمران خان صاحب کا 2014 کا دھرنا تھا نا, جی تو بڑی مشکل سے فوج آئی تھی, کیونکہ اب تو سب باتیں سامنے آ چکی نا. ہم تو اس وقت بھی جی یہی کہہ رہے تھے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پوری طرح اس میں ساتھ موجود تھی. ٹھیک تو وہ 245 بڑی مشکل سے نفاذ ہوا تھا, اور پھر پریس ریلیز بھی جاری ہوئی تھی آئی ایس پی آر سے کہ یہ جو اسٹیٹ کی علامتیں ہیں نا, مطلب نیشنل اسمبلی ہوگی, پاکستان سیکریٹریٹ ہو گیا, تو ہم فوج وہاں پہ لگا رہے ہیں, اور ہم اپیل کریں گے کہ کوئی سامنے نہ آئے. آج بھی فوجیوں کو دیکھ کے پی ٹی آئی والوں نے کہا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ان کے جی بڑے بڑے جو لوگ فوج کے خلاف اکسا رہے تھے وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ فوج ہماری ہے اور وہ ہتھیار نہیں اٹھائے گی, اور آپ دیکھیں.
تو فوج سے مڑ بھیڑ شکر ہے کہ نہیں ہوئی، کیونکہ فوجی تو پھر ایک ہی انداز سے کام کرتا ہے، اس کے اختیارات بھی ڈی سی اسلام آباد نے جس اختیار کے تحت طلب کی گئی تھی اس کے تحت ان کو تمام اختیارات دے دیے گئے تھے، اور 245 جب لگ جائے تو پھر ہائی کورٹ اس میں انٹروین نہیں کر سکتی اگر وہ پکڑیں، اللہ نہ کرے کہ اس قسم کی کوئی نوبت بھی آئے، تو وہ تو بڑے سخت حالات ہوتے ہیں، اور وہ جہاں ریڈ زون میں لگ گئی ہے، جہاں وہ کھڑے ہیں وہاں تک تو خیر پولیس اور رینجرز ہی آ رہے ہیں اور کلیئر بھی کر رہے ہیں پوزیشن کو۔ اب تو خان صاحب نئی بات کوئی کریں گے تو ان کا واسطہ اور رابطہ تو منڈے کو ہی ٹیوزڈے کو ہی ہوگا نا، جب کوئی ملاقات ہوگی۔ ابھی تک تو خاموشی ہے، کیونکہ لاہور کا احتجاج بھی ختم ہو چکا، یہاں والا جو تھا ڈی چوک وہ اپنے فتح کے شادیانے مچا رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم آ گئے، ورکر آ گئے، اور ورکر کا میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ سب ورکروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا کسی بھی جماعت کے، وہ لیڈرشپ کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو یا تو لیڈرشپ کے ساتھ بات ہو جائے یا آپ قانون کے راستے سے انہیں روک لیں، کیونکہ یہ اس طرح کے جو ڈھل مل کام ہوتے ہیں نا وہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے صاحب، شادی بیاہ بھی ہو تو 2 مہینے پہلے تیاری کر دی جاتی ہے، روس آ رہا ہے، انڈیا آ رہا ہے، چائنا آ رہا ہے، امریکہ کے بعد 3 بڑے طاقتور ترین ملک ہیں وہ آ رہے ہیں، ابھی 6 دن ہیں اور اسلام آباد کا یہ حال ہے۔ کیا یہ حکومت کو پہلے سے کچھ ایسے ارینجمنٹ نہیں کرنے چاہیے تھے کہ اس قسم کے حالات ہی نہ پیدا ہوتے؟ آپ اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہی تو بات کر رہے ہیں کہ اس ڈھل مل پالیسی کا، کہ یکسوئی نہ ہونے کا یہ نقصان ہوا ہے نا، کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ آگے بیٹھ جائیں، تو اندر کیا ہے تو آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ یہ پہلے بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ چودھری نثار علی خان اور عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہوئی تھی تو وہ انہوں نے ایک ٹیکسٹ میسج کیا تھا چودھری نثار علی خان کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹیک مائی ورڈز آئی ول ناٹ گو بیونڈ اپارا، کیونکہ وہ اپارا بالکل چوک ٹھیک۔ میرا دفتر بھی ایکسپریس کا وہیں پہ، وہاں پہ وہ آ کے بیٹھ گئے تھے طاہر القادری صاحب، کشمیر ہائی وے پہ عمران خان تھے اور خیابان سہروردی پہ طاہر القادری صاحب تھے، اور پھر یہ لوگ چل پڑے تھے، اور پھر سارا وہ جو ہوا فوج لگنے کے باوجود یہ پی ایم ہاؤس میں وہ وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑنے کے لیے نکلے تھے، وہ تو اللہ بھلا کرے کہ 2 اے ایس پی تھے اسلام آباد کے جنہوں نے اپنے کاندھوں پہ آنسو گیس کی وہ گنیں رکھیں اور چلائیں، اور پھر صرف طاہر القادری کے ساتھ چند لوگ رہ گئے تھے، باقی نکل گئے۔ اب خان عصمت اللہ صاحب کے جڈیجا لوگوں صاحب کو بھی ہونے تھے۔ اتنا نہیں، وہ تو تھے نا ایس ایس پی ٹریفک تھے اس وقت، اچھا اچھا۔ یہ 2 اے ایس پی اور تھے، ورنہ ان کے جو کمیانہ صاحب تھے آئی تھنک، اور نہیں کمیانہ نہیں وہ دوسرے تھے، میرے نام ذہن سے نکل رہا ہے، ایس ایس پی جو نوکری چھوڑ گئے تھے، اور آئی جی جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے، امریکہ نکل گئے تھے، آفتاب چیمہ یا کیا نام تھا ان کا، تو وہ یہ لوگ ظاہرہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پریشر موجود تھا اور لوگ سائڈوں پہ ہوتے چلے گئے، تو ان لوگوں نے آنسو گیس کے جو شیل چلائے وہ پروگرام میں شامل نہیں تھے، جس کی وجہ سے لوگ بھاگ گئے، اور پھر رات گئے جنرل راحیل شریف صاحب کی طرف سے پریس ریلیز آئی ایس پی آر نے کیا کہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے پاکستانی ہیں، ورنہ اس وقت چودھری نثار علی خان اس دھرنے کو لپیٹ کے اسلام آباد سے آؤٹ کرنے لگے تھے، پھر رکوایا گیا تھا، سہولت کاری اس وقت بھی ہوئی تھی، اور پھر یہ دھرنے میں بیٹھے رہے، پھر وہ آرمی پبلک سکول والا سانحہ ہوا تو تب اٹھے تھے، بیچ میں قادری صاحب تو جا چکے ہوئے تھے، تو وہ فوج کی بات آپ نے کی تھی، تو فوج تو ڈپلائی ہوتی ہے، دیکھیں نا 245 کے تحت اور باقی جگہوں پہ ہوتا ہی ہے کہ آپ ان کو کس مقصد کے لیے اور کہاں استعمال کر رہے ہیں، کیا آپ ان کو صرف دکھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا ان کے اختیارات استعمال کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اب اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے تو آج کم سے کم اب سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے کہ بھائی کیا کرنا ہے آپ نے، اگر آپ نے روکنا ہے تو روکنا، اگر اسٹیٹ روکنا چاہے تو لیڈرشپ کو روکے گی نا، کیونکہ لیڈرشپ انہوں نے پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے کہ سوائے گنڈاپور کے کوئی سامنے ہی نہیں تھا، اور عام لوگوں کو سامنے کر دیا تاکہ مڈ بیڑ ہو، اور جو بات سرکار کی طرف سے آ رہی ہے کہ کچھ لاشیں چاہیے، تو خدا نہ خواستہ کسی بھی پاکستانی کی کیوں لاش ملے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو، ہر جان قیمتی ہے، کوشش ہونی چاہیے کہ بات چیت کے ساتھ معاملات کو حل کریں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے، اندازہ ہے ٹائم کا، میری گھڑی پہ نظر ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے ذرا ایک بات یہ بتائیں، امریکہ تشریف لے کے گئے آپ، ظاہر ہے یونو کا جو سیشن ہوتا ہے وزیر اعظم کے ساتھ، بڑی تقریریں سنی آپ نے، بہت زیادہ گیا، میاں صاحب کے ساتھ ہمیشہ گیا، اس سے پہلے بھی جاتے رہے، اس تقریر کے بڑے چرچے ہیں، کیا یہ تقریر تھی کہ اس کے چرچے ہونے چاہیے، اور مزید کچھ امریکہ کے حوالے سے جو دورہ تھا؟ اصل میں نا ہم جب وہاں پہنچے، دیکھیں میں ریکارڈ پہ ہوں، عمران خان نے جو تقریر کی تھی نا جی تو اس وقت تو میں ساتھ نہیں گیا تھا، لیکن ہم نے ٹھیک بڑی تعریف کی تھی کہ وہ پاکستان کا ایک جرت مندانہ موقف تھا، یہ ریکارڈ پہ ٹھیک ہماری گفتگو ہے، اپنے ٹھیک پروگرام میں بھی باقی جگہوں پہ بھی۔ اب جب سنی میں نے تقریر، مجھے اندازہ تو تھا کہ ہمیں ایک دن پہلے پتا تھا کہ ان کے فوراً بعد نیتن یاہو کی تقریر ہے، جی تو وہ جو ہوتا ہے نا ذہن میں کہ جی وہ جی پاکستان میں آپ مظاہرے نہیں کرنے دیتے، فلانے نہیں کرنے دیتے، تو شہباز شریف کو یہ پتا تھا کہ نیتن یاہو ان کو سن رہا ہے، ہوں تو انہوں نے جس دبنگ انداز میں
پاکستان کا دنیا کا عالمی موقف جو تھا پاکستان کی طرف سے لوگوں میں مسلم امہ کا ایک قسم کا موقف تھا، وہ شہباز شریف نے بڑے ہی اچھے انداز سے پیش کیا اور بتایا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اور ہم فلسطین کے کاز کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، یو این کی قراردادوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور بہت اچھی گفتگو کی۔ سچی بات یہ ہے کہ میں بڑا خوش تھا، میں نے اس کا اظہار بھی کیا، ٹویٹ بھی کیا اس وقت، اور اپنے ٹی وی پہ بھی میں نے تبصرہ کیا کہ جب اس کی موجودگی میں گفتگو ہوئی ہے تو اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ یو این میں تو لوگ خالی وانوں میں بھی گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جس کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی دشمنی بنی کھڑی ہے وہ آپ کا دشمن اس کی پیچھے کھڑا ہے موجودگی جو میں مسلم امہ کا بھی دشمن ہے۔ تو میرے صاحب میں تو فل کریڈٹ گوز ٹو شہباز شریف کے، انہوں نے صحیح انداز میں جہاں وانی صاحب کا ذکر کیا انہوں نے شہادتوں کا تازہ ترین کا، اور یہ نواز شریف نے بھی کیا تھا۔ آپ کو میں بتاؤں اس وقت بھی جنرل راحیل شریف نے نواز شریف کو مبارکباد دی تھی تقریر کر کے کہ جناب آپ نے زبردست انداز میں اٹھائی، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا کریڈٹ سوشل میڈیا کے ذریعے دلوایا گیا کہ یہ ہمارے کہنے پہ، اور ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ تقریر میں فکرہ آ رہا ہے، کیونکہ وہ بالکل آخری وقت میں مجھے پتا ہے کہ ان دو لوگوں نے لکھا، پرائم منسٹر نواز شریف نے اپروو کیا اور اس کو بول دیا، یہ کسی لکھی ہوئی تقریر کا حصہ نہیں تھا، یہ بالکل آخری وقت میں ہوا تھا کہ ان کا برہان وانی کا نام لیا جانا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، جو لوگ اپنے کاز کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھی، فلسطین میں بھی، تو ہمارا کام ہے پاکستان کا، جب ہم ان کا وکیل اور سفیر بننے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ اور سفارتی طور پہ ان کی بات کرنی چاہیے جو شہباز شریف نے کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آخری سوال ٹائم کو دیکھتے ہوئے، سر یہ جو شنگھائی تنظیم اس کا جو اجلاس ہے کیا پاکستان گین کر سکتا ہے اور کتنا اہم ہے؟ اتنے بڑے ملک جو ہیں اسلام آباد میں آ رہے ہیں، ظاہر ہے ہندوستان بھی کافی دیر کے بعد آ رہا ہے، روس بھی ہے، چائنا بھی 10 سال پہلے آئے تھے صدر، کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کیا اس سے حاصل ہوگا پاکستان کو؟ اس کانفرنس کا ہونا ہی سب سے بڑی سفارتی کامیابی کی علامت ہے۔ صحیح، آپ کے بارے میں پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو کہ آپ کی طرف کوئی آتا نہیں ہے، نہ صرف آئیں تو یہ شنگھائی کوآپریشن کونسل ہے نا، تعاون تنظیم ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہی منصوبے بننے ہیں نا، چاہے لڑائی ہے، اب مجبور ہوا نا بھارت کے وزیر خارجہ کو بھیج رہا ہے، ورنہ تو آن لائن کی بھی اطلاع تھی، اور اب آپ دیکھیں کہ اب وہ بیرسٹر سیف کے گلے ڈال دیا کہ جی یہ ان کی ذاتی رائے ہے، پوری پارٹی کھڑی ہوئی ہے ان کو کہہ رہی ہے کہ وہ تو جمہوریت دکھا رہے تھے کہ دیکھیں ہم تو ان کو جمہوریت دکھائیں گے بیرسٹر سیف کہ جی وہ آ کے اور ہم سے خطاب کر لیں، کیونکہ وہی خطاب، وہی چندے ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کو ملے ہوئے ہیں انڈیا کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے، جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا، کیونکہ پھر سکندر سلطان راجہ سب کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیوں کام کرتے ہیں۔ بھائی جو آپ نے کیا ہے، تو اب آپ کی حکومت کا ترجمان کہے کہ وہ آ کے اور ان کے بھارتی وزیر خارجہ ہمارے جلسے سے خطاب کر لیں، تو کمال نہیں ہو گیا؟ بس بالکل کمال ہو گیا۔ سفارتی سطح پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو پاکستان کے حصے میں آئی ہے۔ اللہ کرے رانا صاحب خیر خیریت سے یہ دن گزرے اور